اور مستورات پر محنت گویا کہ خاندان پر محنت ہے، کیونکہ ان کے راستے سے، مستورات کے راستے سے دین آئے گا اولاد میں۔ اگرچہ عورتوں میں خلافت، نبوت، امامت، امارت نہیں ہے، عورتوں میں نہ خلافت ہے، نہ نبوت ہے، نہ امارت ہے، نہ امامت ہے، لیکن جتنے امام اور جتنے امیر عمرہ اور جتنے خلفاء اور خلیفہ اور جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب انہی کی گودوں سے پرورش پا کر آئے ہیں۔ جتنی بڑی بڑی شخصیتیں دنیا میں آئی ہیں ان کے پیچھے عورتوں کا کردار ہے، عورتوں کی تربیت ہے۔ چنانچہ خود خلفائے راشدین پر ہم غور کریں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اللہ کے نبی کی دعا تھی، وہیں ان کی بہن کا بھی ان کے دین میں آنے میں، اسلام لانے میں حصہ ہے، بہن کا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں صدیق اکبر کی محنت ہے، وہیں ان کی خالہ نے بھی ان کا ذہن بنایا تھا، یعنی ان کے اسلام لانے میں ان کی خالہ کا بھی حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اس لیے کہ ان کی کفالت میں تھی۔ تو تین خلفاء تو گویا مستورات کے راستے سے دین کی طرف، اسلام کی طرف متوجہ ہوئے، اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمت دلانے والی، ڈھارس دلانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو نبوت ملی، کل واقعہ سنایا مولانا نے، مرکز کی مسجد میں سنا آپ نے کہ کس طرح ہمت دلائی اور ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، اور سارا واقعہ ہے۔ اور جب آپ کے نکاح میں آئی تو کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ میرا سارا مال آپ ہی کا ہے، اور یہ میرے سارے غلام آپ کے ہی ہے، جہاں چاہے آپ خرچ کریں۔ اللہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ نبی جی آپ تو یتیم تھے، ہم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے نکاح میں دے کے آپ کو مالدار بنا دیا، اور جس وقت دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں تو کپڑوں پر پیون لگے ہوئے، 3 دن کا فاقہ ہے، اور اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے، تو یہ سارا مال کہاں لگا؟ دین پر لگایا۔ اتنا بڑا حصہ ہے دین میں عورتوں کا۔ ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ اتنا مال اللہ نے دیا تھا کہ مکہ معظمہ کے جتنے تجار تھے ان سب تاجروں کا مال کا حساب لگا کر اس کا کیلکولیٹ کیا جاتا، اس کا ٹوٹل کیا جاتا کہ یہ اتنے مال میں ان کی سب رولنگ چل رہی ہے کاروبار کی، مثال کے طور پہ 10 کروڑ روپیہ، تو اس کا 2 حصہ کیا جائے تو کتنا بنے گا؟ 5 کروڑ۔ تو اس کے نصف کی اکیلی مالکہ تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی تاجرہ تھی، سب دین پہ لگایا۔ سندل کی لکڑیوں کا مکان تھا، 2 منزلہ مکان تھا۔ اسی طرح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں داخل ہوئے ان کی اہلیہ کی تشکیل پر۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کی اہلیہ نے ان کو اکسایا، تو پھر جوش اور جذبے میں یہ دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی، مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹائیے، اور غزوہ احد میں شہید ہوئے اور میدان احد میں تدفین ہوئی، وہیں پر دفن ہوئے 70 شہداء کے ساتھ۔ اسی طرح اکرمہ نے قسم کھا لی تھی کہ پہاڑوں سے کود جاؤں گا، سمندر میں چھلانگ لگا دوں گا، لیکن اسلام نہیں قبول کروں گا۔ فتح مکہ پر بھاگ گئے، تہامہ کے ساحل تک چلے گئے، کشتی میں بھی سوار ہو گئے، کشتی بھور میں پھنس گئی۔ ملا نے کہا بھائی کلمہ پڑھے بغیر جو ہے نجات نہیں ہوگی، بولے میں اسی سے تو بھاگ کے آیا، بولے ہاں پڑھنا پڑے گا۔ کود گئے کشتی میں سے، باہر آیا تو بیوی کو کھڑا پایا، ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیے جن سے بھاگ کر آئے ہو انہی کے دامن میں پناہ ملے گی، اور میں چادر لے کر آئی ہوں ضمانت کے طور پہ پناہ کے لیے آپ کی۔ سمجھا بجھا کر لے گئی اور اسلام میں داخل ہوئے، اور 80 افراد کو لے کر جو کچھ اب تک اسلام کو نقصان پہنچایا تھا اس کی بھرپائی کے لیے پورے خاندان کو لے کر نکلے اللہ کی راہ میں، اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس خاندان کے بچے تو خلیفہ وقت نے دونوں کا آپس میں رشتہ کر دیا تاکہ اس خاندان کی نشانی باقی رہے۔ 78 افراد کی شہادت کا ثواب ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں جائے گا۔ اسی طرح ازواج مطہرات میں مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کسی جگہ پر کہ 3 ازواج مطہرات پورے قرآن کی حافظہ تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سب سے بڑی محدثہ ام المومنین میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 2210
اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 2220 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ کسی موقع پہ فرمایا تھا غالباً نصف علم یا 1/3 علم عائشہ سے سیکھو اللہ کے نبی، اور باقی صحابہ سے سیکھو۔ کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا تو صحابہ پردے میں جا کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھتے تھے اور پھر مطمئن ہوتے تھے۔ اللہ نے ایسا دیا تھا علم۔ اسی طرح بعد میں ہم دیکھیں گے کہ جو بھی اللہ والے گزرے ہیں ان کی بھی سوانح پڑھیں گے تو اس میں ملے گا کہ ان کی ماؤں کی تربیت کے صدقے میں وہ اتنے بڑے اللہ والے بنے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، فرماتے تھے مجھے ولایت میری ماں کی دعا سے ملی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رات میں تہجد میں دعا مانگتی تھی، اللہ پاک میرے بیٹے کو ولیوں کا سردار بنا، ولی نہیں ولیوں کا سردار، تو سلطان الہند خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ جہاں منگلے والی مسجد ہے اس کا نام پرانا نام غیاس پورا ہے یا غیاس نگر ہے۔ باہر آپ آئیں گے نا جہاں سے بسیں پکڑتے ہیں وہاں پتھر ابھی بھی لگا ہوا ہے، اس کا نام پرانا ہے۔ یہ تو خواجہ نظام الدین اولیاء کی وجہ سے نام پڑ گیا بستی نظام الدین۔ تو ماں کی دعا تھی، اور اتنا یعنی 1400 پالکیاں یہ مہاراشٹرا میں بھیجی تھی، اورنگ آباد، جالنا، پربھنی، ناندیڑ، حیدرآباد، دکن پٹی میں 1400 پالکیاں۔ اس علاقے میں جو دین آیا ان کے شاگردوں کے راستے سے آیا، یہ سب ان کی ماں کو ملے گا، بعد میں خواجہ نظام الدین کو بھی ملے گا۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی والدہ ان سے کہتی تھی بیٹا اللہ روزی دیتے ہیں، نماز پڑھ کے مانگو، تو وہ طاق میں چپکے سے گھی روٹی کھانے کی چیزیں رکھ دیتے۔ ایک مرتبہ کہیں پڑوس میں کسی ضرورت سے چلی گئیں، یاد آیا کہ بچے کے کھانے کا وقت تو آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو نماز پڑھے اور کھانا نہ ملے تو اس کے یقین گڑبڑ ہو جائے گا، بھاگتی ہوئی آئی، دیکھا تو بیٹا کھا رہا ہے، بولے امی آج تو بڑا اچھا کھانا اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا بختیار آج تجھ کو اللہ سے لینے کا ڈھنگ آ گیا۔ ان کے دسترخوان پہ اتنے لوگ کھانا کھاتے تھے کہ پیاز کے چھلکے کئی کھچروں پر لدوا کر پھینکوائے جاتے تھے، کاکی روٹی والے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اتنا بڑا دعوت کا کام اس وقت پورے عالم میں جو چل رہا ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب نے اپنے فرمایا کرتے تھے یہ جو کمالات دیکھ رہے ہو آپ ہماری ذاتوں میں، یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کا کمال ہے۔ ان کی تربیت یافتہ ہم لوگ ہیں، ان کے پیٹ میں مشتبہ مال بھی نہیں گیا، حرام تو دور کی بات ہے، ان کی ہم اولادیں ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی گودیں کہاں سے لائے جن گودوں میں ہم پلے ہیں، جن کے معمولات سن کے حیرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ گھریلو کام کاج کے ساتھ 40 پارے رمضان میں پڑھ لینا اور کئی ہزار دفعہ درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح اور کیا کیا ان کے معمولات ملتے ہیں۔ بچپن سے لوری پڑتی تھی ایسی کہ بچوں کے اندر دین کی محنت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، افضل سے افضل عبادت مجھے بھی نصیب، اپنے راستے کی شہادت مجھے بھی نصیب، اس قسم کی لوریاں عورتیں پڑھتی تھیں تو بچوں میں دینی جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ تو عورتوں کا دیندار ہونا گویا کہ خاندان کا دیندار ہونا ہے، اور ان کا جہاں جہاں تعاون رہا ہے، جن جن نبیوں کا ساتھ دیا ہے ان نبیوں سے اللہ نے کام بھی لیا ہے۔ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، خود حضور پاک علیہ السلام، ان کے گھروں کی ازواج مطہرات نے اپنے شوہر اپنے نبی کا ساتھ دیا، اللہ نے ان سے خوب کام لیا۔ اور اس کے مقابلے میں نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کرنے، بیوی اسلام میں نہیں آئی تو بیٹا بھی نہیں آیا، لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اس لیے مستورات کا کام میں شریک کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھی فکر مند کیا، بہت سے غزوات میں عورتوں نے شرکت کی، بلکہ بعض دفعہ اللہ کے نبی نے منع کیا تو اپنے کرنے کے کام گنوا دیے کہ ہم مجاہدین کو تیر اور کمان دیں گے، زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گے، پیاسوں کو پانی پلائیں گے، اور جو میدان چھوڑ کے جائے گا اس کو ہم میدان کی طرف لوٹائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے سکوت فرمائے، نے اجازت دے دی۔ یہ جذبہ تھا عورتوں کا۔ اس لیے دوستو ہمیں مستورات کو کام میں جوڑنا ہے۔ اب اس کے جوڑنے کے لیے کچھ ضروری شرائط ہے، اس کے ساتھ جوڑنا ہے، کیونکہ عورتوں کا بار بار گھر سے نکلنا نہ ضروری ہے نہ مناسب ہے۔